أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي يعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मूसा अलैहिस्सलाम वह तूर पे तशरीफ ले गया आग लेने के लिए, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला ने अपना तारफ कराया और फरमाया कि तुम पाक जगह पे आ गया हो और मैं तुमसे अल्लाह हम कलाम हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने दो मोइज़े दिए मूसा अलैहिस्सलाम को। ज़ाहिर है ये मामला मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के और अचानक था। उन्हें इस बात की न तो खबर थी न इस बात की ख्वाहिश थी कि मुझे नबूवत दी जाएगी। नबूवत जो है ये कसबी चीज़ नहीं है, बिल्कुल वाहबी चीज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अल के असाक, अपना असा नीचे फेंको। फलम्मा राहा तहतज़्ज़ु, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर से देखा उस असा को
تو وہ حرکت کر رہا تھا، کنہا جان، گویا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ جان کہتے ہیں چھوٹا سانپ سفید رنگ کا جو بڑا تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ثعبان کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ اژدہا تھا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ابتداً وہ چھوٹا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ اژدہا بن گیا، اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ تھا تو وہ اژدہا ہی لیکن حرکت میں اتنا تیز تھا۔ عموماً اژدہا بڑا ہونے کی وجہ سے حرکت اس کی سست ہوتی ہے، لیکن جان سے وہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی، اژدہا ہونے کے باوجود بڑا تیز حرکت تھا، بڑا تیزی سے حرکت کرتا تھا۔ یہ تو جب موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ میرا عصا سانپ بن گیا ہے، ولّا مدبرن، تو پیٹھ پھیر کر چل دیے یا پیٹھ پھیر کر بھاگے، ولم یعقب، اور پلٹ کے نہ دیکھا کہ وہ واقعی سانپ ہی ہے یا میرا عصا ہے۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کی موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اقبل آگے بڑھ یا واپس آ جا اور خوف محسوس نہ کر، انک من الآمنین، تم بالکل صحیح سلامت ہو، امن سے ہو، تمہیں کسی قسم کا خوف یا ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک معجزہ ہو گیا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا، اس لک یدا کفی جیبک، اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے دامن میں ڈال، تخرج بیضاء، وہ چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے۔ ہاتھ جو ہے وہ تمہارا سورج کی طرح چمک رہا ہوگا لیکن تمہیں کوئی تکلیف یا کوئی اس سے پریشانی نہیں ہوگی۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ چونکہ تم جا رہے ہو فرعون کے پاس، اور معجزات تو اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ تم یہ دکھا کے یہ ثابت کر سکو گے کہ میں باقی اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ معجزے دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگلی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف کا جو ہے نا موقع وہ تو بہرحال تھا کہ بادشاہ کے سامنے جانا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جس پہ قتل کا مقدمہ ہی بنا ہوا ہو اور پھر جا کے یہ کہے کہ تم اپنی بادشاہت کے باوجود میری بات مانو، اپنی بات چھوڑو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو تسلیم کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگرچہ کوئی ایسا تو معجزہ نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مواقع ایسے آئے مکہ میں، بڑی ہمت سے اور بڑی جرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع کو فیس کیا۔ جب قریشی سردار آئے ابو طالب کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ اپنے بیٹے کو یا اپنے بھتیجے کو روکو اس کام سے کہ ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جرت کا اور جس ہمت کا مظاہرہ کیا وہ ایسا تھا کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی اس سے متاثر ہوئے کہ میں اس کام سے رکوں گا نہیں، حتیٰ کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، ایک پہ سورج لا کے رکھ دیں، یا اس میں میری جان چلی جائے یا یہ کام پورا ہو جائے۔ اس لیے یہ خوف کا مقام تو انبیاء کے لیے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنا انبیاء میں سے مجھے خوف زدہ کیا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا،
اتنا کسی دوسرے نبی کو خوفزدہ نہیں کیا گیا نہ ڈرایا گیا۔ اب وہ خوف جو ہے نا قدرتی طور پہ ایک پوری سلطنت کا اور پوری حکومت کا مقابلہ کرنا، اگرچہ موجے ساتھ تھے لیکن خود اکیلے تھے، ساتھ بھائی کو لیا، بھائی کو بھی لیا، لیکن خوف جو تھا وہ ایک طبعی امر تھا، قدرتی بات تھی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی خوف کا موقع آئے تو اپنا جو بازو ہے اس بازو کو اپنے جسم کے ساتھ ایسے بیچ لینا، تمہارے دل کا خوف دور کر دوں گا۔ اب یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر کسی عام آدمی پہ بھی، کوئی مسلمان ہے، مومن آدمی ہے، اس پہ کوئی خوف کا مرحلہ آتا ہے تو یہ ایک ترکیب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے ترکیب بتائی کہ اس طرح سے کرو تو تمہارا خوف جو ہے کم ہو جائے گا یا دور ہو جائے گا۔ ایک عام آدمی بھی موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحت کی گئی اس پہ عمل کرتا ہے، خوف کے موقع پہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خوف بھی دور کر دیں گے۔ نصیحت یہ تھی، فرمایا کہ ضادوں ملے کا جناحت، اپنا بازو جو ہے اپنے جسم سے ایسے چمٹا لو، من الرہب، خوف دور کرنے کے لیے، تمہارے دل کا خوف جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور یہ خوف جو ہے یہ امن دینا اور اطمینان بخش دینا کسی بھی معاملے میں، خواہ کوئی بھی مشکل وقت ہو، کسی سے مقابلہ ہو یا کوئی بھی ایسا موقع ہو، ایسے موقع پہ جو سربراہ ہے یا جو معاملے کو لیڈ کر رہا ہے اس کا مطمئن ہونا اور پرسکون ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمان جو تھے وہ بہت پریشان اور متفکر تھے اس بات پہ کہ ہمارا مقابلہ جو ہے بہت بڑی جماعت سے ہے، بلکہ بعض لوگ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مقابلہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مقابلے پہ بھی لے آئے اور پھر ہم نے ان پہ سکینت بھی نازل کی۔ یہ سکینت اور اطمینان اور سکون جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میدان بدر میں تم آمنے سامنے ہوئے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہارے مدد کے لیے پادر پہ 1000 فرشتہ بھیجوں گا، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، مدد جو ہے وہ تو اللہ نہیں کرنی ہے، لیکن تمہارے اطمینان کے لیے اللہ فرشتوں کے بغیر بھی تمہیں فتح دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے، تمہیں سکون دینے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران ہی جو پریشانی تھی صحابہ کرام کی، اسلامی لشکر کی، اس کو ہم نے اس طرح دور کیا کہ ہم نے ان پہ اونگ طاری کر دی۔ اس اونگ کی وجہ سے جو خوف تھا صحابہ کرام کا یا جو ڈر تھا مقابلے کا وہ اللہ نے دور کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم ویذہب عنکم رجز الشیطان، شیطان کی طرف سے خوف جو ہے نا ایسے موقع پہ دل میں ڈر ہونا، دل کا مروب ہو جانا، دل میں خوف پیدا ہونا، اس کو اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی غلاظت ہے، شیطان کی گندگی ہے یہ، جو مقابلے کے وقت اگر انسان مروب ہو جاتا ہے، حق پہ ہے، دین کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مروب ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے ڈالا گیا خوف اور ڈر جو تھا وہ ہم نے دور کر دیا اور ہم نے ان پہ اونگ طاری کر دی، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے جانے سے پہلے ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر خوف محسوس کرو تو یہ کرنا، تمہارا خوف میں دور کر دوں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فضال زانے کا برہانان، یہ دو نشانیاں ہیں، دو معجزے ہیں، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دو معجزے ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، گناہگار تھے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، یا اللہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا ہے، فاخاف یقتلونی، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اب یہ بھی ایک بالکل طبیعی سی بات ہے، انسان بشری تقاضا ہے یہ بھی کہ ایک جو غلطی ہے یا گناہ ہے اس کا احساس دل میں موجود ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، اور اس بات کا امکان ہے کہ حکومت جو ہے وہ مجھے گرفتار کر کے اس وقت بھی قتل کرنا چاہتی تھی، اب میں جاؤں گا تو مجھے قتل نہ کر دیں، اور جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ مقصد جو ہے درمیان میں رہ جائے، وہ تو پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اپنے دل کا جو خوف تھا اس کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وَأَخِي ہارون ہوا افصح منی لسانا، دوسری بات یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے۔ ویسے تو تفاسیر میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے لیکن اس کا کوئی حدیث ثبوت نہیں ہے اور وہ صحیح بھی نہیں ہے، اس لیے علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے پیدائشی لکنت ہو یا بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے لکنت آ گئی ہو۔ اس کا بھی احساس تھا، پہلا احساس وہ تھا قتل کا، دوسرا احساس یہ تھا کہ میری زبان میں لکنت ہے تو ممکن ہے میں اپنی بات پوری طرح بیان نہ کر سکوں۔ اپنا معافی ضمیر جو ہے اچھے طریقے سے بیان کرنا یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے، اور جو دائی ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو بات اپنے دل کی ہے یا اپنے معافی ضمیر ہے، جو بات کہنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم بہت ہوتا ہے لیکن گھنٹہ بھر بات کرتے رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ایک آدمی 10 منٹ بات کرتا ہے اور وہ اپنی بات جو ہے مکمل کر کے پوری طرح متصر بھی کرتا ہے اور آدمی کے دل میں بات اتر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے اس نے ایک سوال کیا، لیکن وہ سوال اس نے اس طرح سے کیا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فصاحت کی تعریف فرمائی، تحسین کی، اور اس عورت نے واقعی جو بات کی آ کے وہ بات جو تھی نا وہ دل میں اتر جانے والی تھی، بڑی فصاحت کے ساتھ اس نے بات کی اپنی۔ اس نے آج کہا کہ یا رسول اللہ، میں خواتین کی نمائندہ بن کے آئی ہوں آپ کے پاس، اور میں ایک ایسا سوال کرنا چاہتی ہوں آپ سے جو سوال مشرق اور مغرب کی ساری عورتوں کو پیش آتا ہے۔ ہم آپ پہ ایمان لائی ہیں اور اللہ پہ ایمان لائی ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے یا جس وجہ سے عورتیں پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تو پردہ دار ہیں، ہم تو گھر میں رہنے والی ہیں، گھر میں ٹکنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم گھروں سے باہر نہ نکلو۔ ہم گھر میں رہتے ہوئے اپنے جو شوہر ہیں ان کی ساری ضرورتیں پوری کرتی ہیں، ان کا کھانا پکاتی ہیں، ان کے کپڑے دھوتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں، ان کے بچے ہیں ان کی پرورش کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، جو ہمارے شوہر ہیں ان کے مال کی ہم حفاظت کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے مقابلے میں جو مرد ہیں
وہ تو گھروں سے باہر جاتے ہیں، مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں مسجد میں، اور پھر جہاد بھی کرتے ہیں، لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں، کوئی جنازہ ہے جنازے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، ان کو تو بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم گھر میں رہ کے وہ کام تو نیکیوں والے نہیں کر سکتے جو مرد گھر سے باہر جا کے نیکیوں والے کام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سن کے تو اتنے متاثر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ کبھی تم نے کوئی ایسی عورت دیکھی ہے جو اس طرح سے اپنا معافی ضمیر بیان کرے یا اس طرح سے بات کرے؟ تم نے کوئی عورت دیکھی ہے؟ صحابہ نے بھی تعریف کی، یا رسول اللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس سے سوال کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات کہی کہ جو عورت گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، اس کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، فرمایا کہ اس عورت کو اس کے شوہر کے برابر ثواب ملے گا۔ عورت کا سوال تو یہ تھا کہ جو مرد باہر جا کے نیک عمل کرتے ہیں کیا اس میں سے کوئی ہمیں بھی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم ان کے سارے کام گھر والے کرتی ہیں، لیکن مرد جو ہیں وہ باہر جا کے زیادہ نیک اعمال کر لیتے ہیں، تو کیا ان کے اعمال سے ہمیں کوئی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کی اولاد کی تربیت کرتی ہیں، ان کو ان کے شوہروں کے نیک اعمال کے برابر ثواب ملے گا۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور شکر ادا کیا اور واپس چلی گئی۔ یہ جو معافی ضمیر بیان کرنا ہے اور اس کا ملکہ ہونا ہے یہ بڑی خوبی کی بات ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ محسوس کرتے تھے کہ میں جو معافی ضمیر ہے وہ شاید اچھی طرح بیان نہ کر سکوں، لہٰذا اپنے بھائی کا مطالبہ کیا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں، وہ مجھ سے زیادہ اچھی بات کر سکتا ہے۔ وہ افصاح منی لساناً، وہ بات کرنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فارسلہ معیا، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، ردن، جو مددگار ہو میرا، یصدقنی، اور پھر میری بات کی تصدیق کرے، میری بات کی تائید کرے میرے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور آدمی کو ساتھ لینے کے بجائے اپنے بھائی پہ اعتماد کیا کہ بھائی جو ہے اس پہ مجھے اعتماد ہے، آپ اس کو میرے ساتھ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے مددگار بنا کے بھیجا موسیٰ حضرت ہارون کو۔ رسول جو ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن ان کا مددگار بنایا، یعنی نبی بنایا ان کو۔ رسول جو ہے وہ ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتے ہیں۔ کتاب جو تورات ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ نبی جو ہے وہ پہلے رسول کی شریعت کے تابع ہوتا ہے، اس سے جو بھی پہلے رسول آیا اس کے تابع رہتے ہوئے نبی جو ہے وہ دعوت کا کام کرتا ہے۔ لیکن جو رسول ہے وہ ہوتا ہے صاحب کتاب، جس کو کتاب دی جاتی ہے وہ رسول ہے۔ جس کو کتاب نہیں دی جاتی اور کسی رسول کے تابع ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کی جو حیثیت تھی وہ نبی کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت وہ رسول کی تھی۔ وہ رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام ان کے مددگار تھے۔ انی اخاف ان یکذبونی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اگر بات اچھی طریقے سے نہ کر سکا تو مجھے فوراً جھٹلا دیں گے وہ۔ اس لیے کوئی ایسا آدمی ساتھ ہونا چاہیے، میرا بھائی ساتھ ہونا چاہیے جو میری بات کی تصدیق کرے کہ واقعی یہ موعظے اللہ کی طرف سے ہیں اور جو بات یہ کر رہے ہیں یہ واقعی درست ہے اور اللہ کا پیغام ہے یہ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنشد عضدک بأخیک، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کو
تیرا بازو بنا کے تیری مدد کرتے ہیں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کو سلطان یعنی آیتیں یا معجزات ہم نے دیے ہیں. فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، لہذا ان جو معجزات ہیں ان کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے، تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے، دست درازی تمہارے ساتھ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جو ہم نے تمہیں معجزات دیے ہیں ان کی وجہ سے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یا تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. بِآیاتنا، ہماری آیتوں کی وجہ سے. انتما ومن اتبعکم الغالبون، اور اگلی بات یہ بھی ارشاد فرما دی کہ تم اور تمہارے ماننے والے غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا، مقابلہ ہوگا تمہارا فرعون کے سامنے جادوگروں کے ساتھ، لیکن غالب تم ہی رہو گے. اور جو ہم معجزات تمہیں دے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکیں گے. فلما جاءہم موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، فرعون کے پاس، بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر، بینات، واضح، قالوا ما ھذا الا سحر مفترن، تو انہوں نے وہ معجزے دیکھ کے جو پہلا رد عمل تھا فرعون کا اور درباریوں کا وہ یہ تھا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے جو تم بنا کے لائے. اب بجائے اس کے کہ وہ اس بات پہ غور کرتے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں زبردستی منوانا جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے بات منوائی جائے، بلکہ شریعت نے یا اللہ کے رسول کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بات پہنچا دو، لوگوں کو دعوت دو کہ وہ خود غور و فکر کریں، خود سوچ بچار کریں اور اپنی آزاد مرضی کے ساتھ ایمان لائیں یا انکار کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی الزام لگایا گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ابتدا کی تو مختلف الزام تھے کہ یہ ساحر بھی ہے، کبھی کاہن ہے، کبھی شاعر ہے، مختلف باتیں کی گئیں. حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے پاس جاتے تھے، بازار میں بھی جاتے، لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے. حج کے موقع پہ جو سردار تھے قریش کے، انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حج پہ لوگ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کو جا کے اپنی دعوت بتائیں گے تو لوگ متاثر ہوں گے ان سے. ان کا راستہ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایک بات طے کر لیں تاکہ جو باہر سے حاجی آتے ہیں ان کو ایک بات بتائی جائے. ایسے نہ ہو کہ ہم مختلف باتیں کرتے رہیں، کوئی کاہن کہے، کوئی نجومی کہے، کوئی شاعر کہے، کوئی جادوگر کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے. تو اچھا یہ ہے کہ ہم کوئی ایک بات طے کر لیں. چنانچہ انہوں نے اکٹھ کیا اور یہ سوچ بچار شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک بات کون سی کہنی چاہیے. لوگوں نے کہا کہ کاہن کہتے ہیں، کاہن کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، غیب کی باتیں بتاتا ہے یہ. تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ کاہنوں کو ہم خوب جانتے ہیں، جس طرح کی کاہن باتیں کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ویسی نہیں ہیں. پھر اسی طرح لوگوں نے کہا کہ اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے. تو اس سے بھی ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ شاعری والی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، شاعر ایسی باتیں نہیں کرتے. اچھا جادوگر کہتے ہیں، اس پہ بھی اس نے یہی بات کہی کہ جادوگر جو باتیں کرتے ہیں یا جس طرح کے کام کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ جادوگروں والی بات بھی نہیں ہے. پھر جو ابو جہل تھا اس نے جھگڑا کیا ولید بن مغیرہ سے کہ
تم کوئی بات ڈیسائیڈ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایک بات ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو آخر میں طے یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات کہی جائے کہ یہ جادوگر ہیں، جو بھی ان کی بات سنتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ہر گھر میں جھگڑا ڈالا ہوا ہے، باپ بیٹے سے الگ ہے، ماں اپنی بیٹی سے الگ ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا ہے، یہ جادوگر ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادو لے کے آئے ہیں۔ یہ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور جس طرح کی باتیں موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، پہلے جو معجزات تھے ان کے بارے میں تو کہہ دیا جادو ہے، اور جو اگلی بات تھی کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، میری بات مانو، اس کا جواب یہ تھا کہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ بات ہم نے پہلے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنی، اور یہ باپ دادا والی دلیل جو ہے یہ ہمیشہ ہی کافروں نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور ایک اللہ کے بارے میں بتایا اور اپنی رسالت کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہم نے اب اپنے باپ دادا کو ایسی باتیں کرتے نہیں سنا کبھی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ یہ تم جن کی بندگی کرتے ہو، جن بتوں کی اور جن اصنام کی بندگی کرتے ہو، ان کے بارے میں تم کیوں ان کی بندگی کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بت ہیں، اصنام ہیں، اور ہم ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم جب ان سے بات کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان سے کوئی ان کے سامنے اپنی مشکل پیش کرتے ہو، تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قوم نے یہی جواب دیا کہ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں کہ بت جو ہے وہ بات تو نہیں کرتا، نہ نفع پہنچاتا ہے، نہ نقصان دیتا ہے، نہ وہ بات سنتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، اس کا اور کوئی جواب نہیں۔ جواب صرف یہ ہے کہ نہیں بس ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا ہے لہذا ہم یہ کر رہے ہیں۔ حق کے جواب میں جب باطل پرستوں کو کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر اس کا جواب یہی ہوتا ہے نہیں جی ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے۔ یہ دلیل جو ہے نا یہ شریعت میں نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی ہے اس کے والدین مسلمان ہیں اور وہ اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی بات بتاتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کی بات نہ مانے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں، تمہیں خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی کہ تم سوچو اس بات پہ کہ یہ جو اصنام ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یا تمہارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے ہیں، کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ کیا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں کوئی؟ یا جب جو تم باتیں کرتے ہو کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ اصل میں یہ بات کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو اپنے اس بات پہ، اپنے اس فعل پہ، یا جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا نظریہ ہے، اس پہ غور و فکر کرو۔ یہ جو بات کہی نا بار بار کہ ماں باپ دادا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی انہوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی توحید اپنی رسالت کی بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ بات کرتے نہیں دیکھا، ہمارے باپ دادا سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے بار بار جو اس بات کو پیش کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود غور و فکر کرو، خواہ باپ دادا ہوں
یا کوئی عالم ہو یا مفتی ہو، یہ مت کہو کہ فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے، فلاں امام صاحب نے کہا ہے، یا فلاں عالم نے کہا، یا فلاں پیر صاحب نے کہا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن تمہارے سامنے ہے، اللہ کے رسول کی حدیثیں تمہارے سامنے ہیں. یہ خود غور و فکر کرو. یہ دعوت فکر ہے ایک طرح سے. خود سوچو اس بات پہ کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے یا اللہ کے رسول نے کہی ہے. اگر اللہ نے نہیں کی، اللہ کے رسول نے بات نہیں کی، تو پھر باپ دادا کی دلیل جو ہے یہ نہیں مانی جائے گی. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی انہوں نے کہ ہم نے یہ بات جو ہے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کی اس بات پہ جھگڑا نہیں کیا یا کوئی بات شروع نہیں کر دی. یہ ایک بڑا اچھا پہلو ہے کہ آدمی اپنی بات جو ہے وہ مخاطب تک پہنچا دے یا اپنی بات جو ہے وہ کہہ دے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات فوراً تسلیم کر لی جائے. اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری بات ضرور مانو. بات منوانا جو ہے یہ شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے یا یہ مطلوب نہیں ہے، اور پھر یہ ممکن بھی نہیں ہے. زبردستی کسی سے بات منوانا ممکن نہیں ہے. اگر زبردستی بات منوانا مطلوب ہوتا یا ممکن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے منوا لیتے. ہدایت جو ہے نا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے لیے چنتے ہیں بندوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ کون آدمی کس لائق ہے، کس کو فی الواقع طلب ہے ہدایت کی. جس میں طلب ہوتی ہے ہدایت کی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اس لیے جو ہے نا یہ اپنی بات منوانے کے لیے بحث کرنی یا جھگڑا کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات کہہ دینی چاہیے، بتا دینی چاہیے، اور پھر اس کا ماننا نہ ماننا یہ سننے والے پہ چھوڑ دیں. آپ مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے. انسان کی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلو بات سے بچا لیا. بات نہیں کی کہ اچھا جی باپ دادا کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ایسی بات نہیں کی. بلکہ یہ فرمایا کہ اچھا بات یہ ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے کہ ہم میں سے ہدایت والا کون ہے. بڑی اچھی بات کہہ دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا. تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلوائی، بجائے اس کی کہ اس پہ بحث کی جائے کہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کا باپ نہیں ہے، اللہ کی بیٹی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. بحث نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین. بات ختم ہو گئی. اچھا بھی بات یہ ہے کہ تم یہ ثابت کر دو کہ واقعی اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر سب سے پہلے میں تسلیم کر لوں گا کہ اللہ کا بیٹا ہے. لیکن اللہ کا بیٹا ہونے کے لیے اللہ کی بیوی ہونی چاہیے، اللہ کا باپ ہونا چاہیے، اللہ کا دادا ہونا چاہیے، اللہ کا پردادا ہونا چاہیے. کوئی نسل تو ہو نا پھر جس سے ثابت کرو کہ واقعی اللہ کا بیٹا ہے. اور اگر تم ثابت کر دو تو پھر بحث کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. انا اول العابدین، سب سے پہلے میں اس کی بندگی کروں گا. جھگڑا ختم ہو گیا. اس لیے دائی کے لیے راستہ جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ اپنی بات پہنچا دے لیکن اس کے بعد جھگڑا نہ کرے. معاملہ جو ہے نا اس کی فکر پہ چھوڑ دیں. خود وہ سوچے اس بات پہ کہ جو بات مجھے کہی جا رہی ہے یہ بات درست ہے یا بات غلط ہے.
اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عنده، میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، میں ہدایت پہ ہوں یا تم ہدایت پہ ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آخر کار اچھا انجام کس کا ہونے والا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دار سے مراد ہے یہ دنیا کا گھر ہے، اور اس سے پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں خاتمہ کس کا اچھا ہوتا ہے۔ جس کا خاتمہ بالایمان ہوتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہے، اور جس کا خاتمہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا انجام برا ہے، جیسا فرعون کا ہوا۔ اس دنیا میں بھی اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوا، اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہوگا۔ دونوں جگہ پہ بات یہی ہے کہ جو مومن آدمی ہے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہے۔ اس کی وفات کے وقت ہی اس کو فرشتے یہ خوشخبری دے دیتے ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف، اللہ کے وعدوں کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف تم چلو۔ اس کو اسی وقت وہ ساری جو ہیں باتیں یا وعدے وہ بتا دیے جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے عمل سب کچھ ہوگا۔ لیکن جو کافر ہے، مشرک ہے، جو ہدایت نہیں لایا، ہدایت کو قبول نہیں کی جس نے، اس کے بارے میں جیسے ہی موت کا وقت آتا ہے ویسے ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انجام کس کا اچھا ہے۔ فرشتے مار پیٹ کے روح نکالتے ہیں اس کی۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان کو نکالتے ہیں جسم کے اندر ڈوب کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو جان ہے کافر کی نکلنا نہیں چاہتی، لیکن فرشتے جو ہیں وہ زبردستی جان نکالتے ہیں اس کی۔ یہی ہے اس گھر میں اچھا انجام اور برا انجام۔ جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے وہ اچھا اس کا انجام ہے، اور جو کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ جاتا ہے یا فسق و فجور کے ساتھ جاتا ہے اس کا انجام برا ہے۔ فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ باس نہیں کی اس سے، یہ بتا دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پہ تم ہو یا میں ہوں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ انجام میرا اچھا ہونے والا ہے، تمہارا اچھا ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں ظالم ہوں تو میں کامیاب نہیں ہوگا، اگر تم ظالم ہو تو پھر تم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کا قانون ہے وہ بتا دیا کہ ظالموں کو فلاح نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم ظالم ہو اور میں فلاح پانے والا ہوں، بلکہ ایک اللہ کا قاعدہ اور قانون بتا دیا کہ اگر میں ظالم ہوں میں فلاح نہیں پاؤں گا، اگر تم ظالم ہو تو تم فلاح نہیں پاؤ۔ آگے پھر فرعون نے ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ فِرْعَوْنُ یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی الہ ہے۔ فَأَوْقِدْ لِی یا ہامان علی الطِّینِ، اے حامان اینٹیں پکواؤ آگ میں میرے لیے، فَاجْعَل لِی صَرْحًا، اور ایک اونچی عمارت بناؤ یا اونچا محل بناؤ، لَعَلِّی أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، اور وہاں اس عمارت کے اوپر چڑھ کے میں ذرا دیکھوں کہ واقعی جس الہ کی بات کرتا ہے موسیٰ وہ الہ واقعی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے اس نے مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ جس الہ کی بات کر رہا ہے کہ وہ الہ ہے، آسمانوں پہ ہے، اس الہ کی طرف سے میں آیا ہوں، اس الہ نے مجھے معجزے دیے ہیں، اس الہ پہ ایمان لے کے آؤ، میں ذرا دیکھوں کہ وہ الہ ہے کہاں۔ یہ بہت بڑی ایک تمسخر اور مذاق کی بات تھی۔ اور رسولوں پہ ایمان نہ لانا یہ تو ایک گناہ ہے، اور رسولوں کا یا اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑانا یہ اس سے کہیں بڑا جرم ہے۔ ایمان نہ لانا بھی گناہ ہے، جرم ہے، لیکن ایمان نہ لانے کے ساتھ اللہ کا یا اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
ذالک جزاہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی و رسولی ہزوا، یہ جہنم ان کو اس لیے میں نے ڈالا جہنم میں، اس لیے کہ انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اس لیے دین کے معاملے میں بات بڑے سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکل جائے جس میں کوئی دین کی بات کا توہین کا پہلو ہو، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہو یا گستاخی ہوتی ہو یا شریعت کے کسی حکم کی گستاخی ہوتی ہو۔ انسان ایک بات اگر کوئی اللہ کے رسول کا نام لے کے بات کرتا ہے، انسان کو پتہ نہیں ہے کہ فی الواقع یہ بات ہے یا نہیں، تو انسان کو ویسے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالے جس سے شریعت کے کسی حکم کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ زیادہ خوفناک ہے بندے کے لیے۔ اس لیے اس نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے اور تمسخر کے طور پہ کہی کہ تم میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ جس پہ چڑھ کے میں دیکھوں کہ واقعی اللہ کا موسیٰ کوئی الہ ہے اوپر یا نہیں ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میرا گمان یہ ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے بالکل جھوٹا ہے، الہ کوئی نہیں ہے، الہ تو میں خود ہوں۔ لیکن آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے کیا اس کا حشر کیا۔ پچھلے درس میں وہ ذکر ہوا تھا شعیب علیہ السلام کے بیٹیوں کا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیا۔ تو ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ کیا باپ جو ہے یہ مکمل طور پہ اس کی مرضی پہ ہے کہ وہ جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے اس کی شادی کر دے؟ کیا یہ حکم ہے شریعت کا؟ یہ حکم شریعت کا نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ساری باتیں وضاحت کے ساتھ تو بیان نہیں کی گئیں، بہت اختصار کے ساتھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان کی جو اس طرح کی وضاحتیں ہیں نا، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ملتی ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع، اگرچہ الگ موضوع ہے، لیکن اس کی وضاحت یہ ہے کہ شریعت نے دونوں کو یہ حکم دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی عورت یا لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی جب تک اس کا ولی موجود نہ ہو۔ ولی سے مراد اس کا والد۔ جب تک جو نکاح کی مجلس ہے اس میں ولی کی موجودگی اور ولی کی رضا، دونوں چیزیں، صرف موجودگی نہیں بلکہ موجودگی کے ساتھ ولی کی رضا بھی ضروری ہے۔ ولی کی رضا اور ولی کی موجودگی یہ ضروری ہے عورت کے نکاح کے لیے۔ اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے سخت ہیں کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کر لے وہ نکاح باطل ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں کہ جو عورت ولی کے بغیر، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، باپ کی رضا کے بغیر، باپ کی موجودگی کے بغیر اپنا نکاح کر لے وہ نکاح باطل ہے اور وہ زانیہ ہے۔ یہ الفاظ۔ دوسری طرف باپ کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ مثالیں بھی ہیں۔ ایک عورت کا اس کے باپ نے زبردستی نکاح کر دیا کنواری لڑکی کا، تو وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی لیکن میرے باپ نے زبردستی یہ نکاح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح منسوخ کرنا چاہتی ہو، منسوخ کر دو، تمہیں اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اس نکاح کو منسوخ کر دو۔ اس عورت نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ میں یہ فیصلہ کروانا چاہتی تھی کہ کیا میں منسوخ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ اگرچہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں منسوخ نہیں کرتی، جو کچھ باپ نے کر دیا میں اس کو قبول کر لیتی ہوں، لیکن میں یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ لڑکیوں پہ جبر نہ کیا جائے، لڑکیوں کا زبردستی نکاح نہ کیا جائے۔ اس طرح دوسرا واقعہ جو ہے وہ ایک بیوہ عورت کا ہے۔
بیوہ عورت نے بھی یہ بات کہی کہ میرے باپ نے زبردستی میرا نکاح کر دیا ہے، میں پسند نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حق ہے، تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ اپنا نکاح منسوخ کر دو، توڑ دو، ختم کر دو، اجازت ہے تمہیں۔ اور پھر حضرت بریرہ کا واقعہ جو ہے نا وہ بڑا معروف ہے کہ حضرت بریرہ اور ان کے جو شوہر تھے مغیث، دونوں مسلمان بھی تھے لیکن غلام تھے۔ بریرہ بھی لونڈی تھی اور مغیث بھی غلام تھے۔ حضرت بریرہ جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھیں، حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ دونوں جب غلام ہوں ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو پھر دونوں کا نکاح خود ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت بریرہ جب آزاد ہو گئیں اور مغیث غلام تھے تو نکاح ختم ہو گیا۔ اب جو بریرہ تھی وہ نہیں رکھنا چاہتی تھی یہ نکاح باقی، لیکن جو مغیث تھے شوہر وہ رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بہت منت ترلا کیا حضرت بریرہ کا کہ نکاح رہنے دو، نکاح نہ توڑو، بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ گلیوں میں پھرتے اور پیچھے پیچھے اس کے جاتے اور آنسو بہاتے اور اس سے ترلا منت کرتے کہ یہ نکاح رہنے دو، نہ توڑو۔ تو پھر حضرت بریرہ جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہے تو مجھے بتائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزارا کر لو، گزارا کر لو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے، سفارش ہے، کرتی ہو تو کر لو۔ حضرت بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ نہیں کر، فرمایا کہ ٹھیک ہے ختم کر دو۔ اس حد تک اجازت دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور بیٹی کا اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک باپ اور بیٹی دونوں ایک بات پہ متفق نہ ہو جائیں جب تک نکاح نہیں ہوگا۔ اگر بالفرض بیٹی جو ہے اس کا نقطہ نظر کوئی اور ہے، اختلاف کرتی ہے وہ، تو باپ پہ یہ لازم ہے کہ پہلے بیٹی کو راضی کرے، اور اگر باپ اختلاف کر رہا ہے تو بیٹی پہ واجب ہے کہ اپنے باپ کو راضی کرے۔ دونوں کا راضی ہونا واجب ہے۔ باپ یا تو باپ بیٹی کو راضی کر لے یا بیٹی جو ہے وہ باپ کو راضی کر لے، جب تک دونوں راضی نہیں ہوتے، جب تک نکاح نہ کیا جائے وہ نکاح جائز نہیں ہوگا، وہ درست نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلام نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مکمل اختیار نہ ولی کو دیا ہے، نہ مکمل اختیار اولاد کو دیا ہے۔ اس کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اس کے جذبات کا لحاظ رکھو بیٹی کا، اور بیٹی کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھو۔ اگر بیٹی جو ہے اپنے باپ سے بڑھ کے کر لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اور اگر باپ جو ہے وہ زبردستی کر دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے جذبات کا خیال نہیں رکھا۔ دونوں کو یہ حکم ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں، اور رضامندی سے جو بھی معاملہ ہو اس کو طے کریں۔ لیکن وہاں قرآن مجید میں چونکہ یہ بڑی مختصر سی بات ہے کہ باپ نے کہا کہ اچھا میں دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دیتا ہوں اور ایک نکاح کر دیا، یہ ایک مختصر سی بات ہے، لیکن اس کی وضاحت یہاں قرآن میں نہیں ہے، اس کی وضاحت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔
اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.